إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا حي
یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران چوتھا سپارہ ہے۔ رب رحمان اپنے احسانات میں سے سب سے اعلیٰ احسان، اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کو اللہ یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا جو ان کی جانوں میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو شرک کی گندگی سے، گندے اور کبیرہ گناہوں سے، بری چیزوں سے ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے آدم کی اولاد واضح گمراہی میں موجود تھی۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بسد قابل احترام میری ماں معززات، مؤکرات، میری بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، ساقی حوض کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاول اسلام کا وہ خوبصورت مہینہ ہے
وہ برکتوں والا مہینہ جس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری کائنات میں اعلیٰ اور عرفہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت ہے۔ میڈیا کے اندر ہمارے پاس جو موبائل ہے اس کے اندر جب سے یہ ماہ مبارک آیا ہے بہت سی چیزیں دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے۔ نوجوان نسل نئی نسل کو آگاہی دینا بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ میڈیا کی چمک دمک اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت اثر انداز ہو رہی ہیں، خاص کر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر اللہ کے نبی کی امتی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نئی نسل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مقام اور رتبہ اور ان کی سیرت کے طیبہ کے جو پہلو ہیں نئی نسل کو بتانا بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ میڈیا کی چمک دمک کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری نئی نسل کو اصل قرآن اور حدیث اور دین سے دور کر رہی ہے۔ معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز موجود نہیں، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ بات ذہنوں میں رکھنا۔ قرآن مجید کے اندر ایک سراب کا لفظ آیا ہے، جب آپ بیابان صحرا میں جاتے ہیں، آپ سڑک کے اوپر ڈرائیو کر رہے ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، دور سے جو چیز نظر آتی ہے وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دیکھنے والا قرآن کہتا ہے کہ وہ پانی سمجھتا ہے کہ وہ سمندر کی یا دریا کی یا نہر کی لہریں ہیں، جب وہ قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو سراب کہتے ہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ آج ہمارے ہاں آنکھوں کے ساتھ ہمارے کان بھی متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے ان دونوں چیزوں کو سیو کرنے کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی پرائیویسی کے لیے سیکورٹی لاک کا ہونا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان تین چیزوں کا خاص کر ذکر کیا ہے۔ ایک دل متاثر ہوتا ہے، ایک آنکھ کی بصارت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ایک کان کی سماعت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں چمک دمک انسان کی روح کے اندر جلدی جذب ہوتی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کی چمک دمک کو رائج کیا، چراغاں کرو، پہاڑیاں لگاؤ، روشنی کرو، جنہوں نے آغاز کیا آج وہی مذمت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑی سی آپ ڈھیل دیں گے، تھوڑی سی آپ رخصت دیں گے، تھوڑی سی آپ نرمی کریں گے، آگے معاملہ اتنا بڑھ جائے گا جس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، اس میں سے پانی آ رہا ہے، آپ چھوٹی سی چیز رکھ کے اس پانی کو بند کر سکتے ہیں۔ جب وہ سوراخ بہت بڑا ہو جائے تو اس میں لکھا ہے کہ ہاتھی بھی آگے رکھا جائے تو اس سوراخ کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے یہ چمک دمک کو شروع کیا آج وہی مذمت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ آج بعض مساجد سے، اللہ کے گھروں سے عید کی تکبیرات سنائی گئی ہے، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور بعض ایسی جگہ جہاں عید کی نماز بھی پڑھائی گئی ہے، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا
ہمارے گجرانوالہ شہر کے قریب ایک ایسی جگہ ہے، وہاں کئی سالوں سے قربانی بھی کا جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں۔ اب آپ حیران ہو گئے کہ جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا آج اپنی انگلیں دانتوں میں رکھ کے دبا رہے ہیں۔ اب تیر ہاتھ سے نکل چکا ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب لوگ خطیبوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب پیشہ ور پروفیشنل نعت خوانوں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لوگ جو خطباء تھے، جن کو لوگ کانفرنسوں میں بلاتے تھے، جلسوں میں بلاتے تھے، ان سے واز سنتے تھے، آج وہ پریشان ہیں۔ کاروبار بھی بند ہو گیا، واز بھی بند ہو گیا، اب کام کیا آ گیا ہے؟ نعت خوانی کا مسئلہ، ایک مقدس لفظ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ نعت جو ہے بھی مخالفت نہیں ہے، نعت سونے محبوب کی تعریف ہے، تعریف سے کوئی مسلمان منع نہیں کرتا، لیکن آج اس نعت کے الفاظ کی بے ادبی گستاخی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں، لوگ گانے بجانے کی شکل میں ساز بجا رہے ہیں۔ اب وہ مقدس لفظ غیر مسلم کرے تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، کلمہ گو کرے تو وہ بے ادبی نہیں ہے۔ غیر مسلم لوگوں نے بیت اللہ کو بنا کے طواف شروع کیا تو پورا میڈیا چیخ اٹھا کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنا کے طواف شروع کیا ہے۔ ہمارے کسی ملک کے اندر یہ منظر پیش آیا، لوگوں نے ویڈیو بنا کے میڈیا میں شیئر کی گئی، مسلمان چیخ اٹھے۔ آج ہم نے خود ہی بیت اللہ کو بناتے ہیں، روزہ مبارک کو بناتے ہیں، خالی قبروں کو بناتے ہیں، کئی قسم کے جانور بناتے ہیں۔ میں ابھی جی ٹی روڈ سے آ رہا تھا تو میں نے وہ چیزیں دیکھی جس کا تصور نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ننگے منہ چہرے والی عورتیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ پہاڑیاں جس کے اندر بندر بیٹھا ہوا ہے، رچھ بیٹھا ہوا ہے، مصنوعی وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی نئی نسل کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ آج وہ لوگ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے جو شروع کیا تھا، آج اس میں کئی چیزیں آ گئیں، اب اس کو روکنا بڑی جد و جہد کی بات ہے۔ سب مل کر آؤ، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس کی مبارک گھڑیاں، اس کی سعادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ماہ مبارک میں ولادت ہے، مہینے میں کوئی اختلاف نہیں پوری کائنات کے اندر، چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ اجمی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی ولادت رمضان میں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا آپ کی ولادت محرم اور سفر میں ہے، نہیں، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ اور پھر دن میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے سوموار کا دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ولادت کا دن سوموار کا دن ہے۔ اور جب رب العالمین نے مجھے پوری کائنات کی امامت کا تاج پہنایا، نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، غار حرا کی چوٹیاں آج بھی گواہ ہے، اس غار کی اندر اقرا بسم ربک الذی خلق کا آغاز جو ہے وہ سوموار کا دن ہے۔ اور آقا کی سنت کیا ہے؟ اس نبی کے ہم غلام ہیں۔ اللہ اکبر، سوموار کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سوموار کا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دو روایتیں آتی ہیں کہ سوموار اور جمعرات کا دن آپ اس لیے روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی عرب کے ہاں لوگ، اللہ آپ کو توفیق دے مسجد نبوی کے اندر، اللہ آپ کو توفیق دے مسجد الحرام کے اندر، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جس طرح رمضان المبارک کے اندر افطاری کا انتظام ہوتا ہے، وہاں ان مساجد کے اندر، حرمین شریفین کے اندر آج بھی سوموار والے دن افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج بھی جمعرات والے دن افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ اس روزے کے کھولنے کا بندوبست خود بھی روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کے روزے کی افطاری کا بندوبست کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام اور اولیاء اللہ تک
یہ سلسلہ اور آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسے بزرگ ہیں جن کو میں خود بھی جانتا ہوں، وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو روزوں کی فضیلت ایک تو یہ بیان کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوموار کا دن آپ کی ولادت کا دن ہے، آپ تو نبوت و رسالت کے تاج کا دن ہے۔ دوسرا فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن ہمارے نامہ مال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں جب میرے نامہ مال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ولادت کا دن سوموار کا ہے، ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سی کتابوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، ضخیم کتابیں، کسی نے لکھا 8 ربیع الاول، کسی نے لکھا 9 ربیع الاول، کسی نے لکھا 12 ربیع الاول، کسی نے اندازہ اس طرح لگایا کہ آپ نے سن 10 ہجری کو حج کیا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں اس وقت حج جمعے والے دن تھا، اور یوم عرفہ جس کو ہم 9 ذی الحجہ کہتے ہیں اس دن حج، یعنی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس دن جمعہ بھی تھا۔ تو اس کئی لوگوں نے وہاں سے حساب لگایا، لیکن میرا کم علمی طالب علم کا ایک اندازہ یہ ہے، ہمیں نہیں پتا چاند 29 کا آیا، چاند 30 کا آیا، یہ کسی کے علم میں نہیں، صدیاں گزر چکی ہے، ممکن ہے کہ 8 بھی ہو۔ احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 8 ربیع الاول لکھا ہے، باقی بعض ائمہ نے 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے، بعض کتابوں میں 12 ربیع الاول بھی لکھا ہے، کیونکہ حساب لگانے والے جو حساب لگاتے ہیں اس میں نے پہلے بات کہی ہے کہ چاند کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، انگریزی حساب ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مہینہ ہمیشہ 31 کا ہے، فلاں مہینہ ہمیشہ 30 کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے ایک استاد محترم تھے، جب میں پرائمری کلاس میں حفظ کر کے داخل ہوا تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ 30 کا مہینہ کون ہے اور 31واں مہینہ کون سے ہے۔ وہ میرے ایک بزرگ استاد تھے اسکول کے اندر، انہوں نے کہا حافظ میں تجھے ایک ٹرک بتاتا ہوں، کہنے لگے یہ انگلیاں اپنی سامنے کرو۔ انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا، حفظ کرنے کے بعد جب میں اسکول میں چوتھی میں شاید داخل ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا بیٹا یہ جو انگلی کے جوڑ ہے نا اس کے اوپر آئے تو وہ مہینہ جو ہے نا وہ 31 کا ہوتا ہے، اور جو درمیان میں آتا ہے وہ 30 کا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اتنے سال ہو گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کئی طریقوں سے بتاتے ہیں، وہ بزرگ استاد نے یہ پرانا ٹوٹکا ہے کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، تو یہ صدیوں سے ہے۔ اس کو کوئی انداز میں اپنی عمر کا یا کوئی حساب لگانا ہو نا، وہ اپنے دن بھی شمار کر سکتا ہے، گھنٹے بھی شمار کر سکتا ہے، مہینے بھی شمار کر سکتا ہے، لیکن اسلامی مہینے کے اندر جو ہے نا اس کا مسئلہ چاند کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے 29 کا آ جائے، ممکن ہے دونوں 29 کے آ جائے، ممکن ہے دونوں 30 کے ہو جائے، ممکن ہے پیدر پہ 30 ہو جائے۔ ابھی مجھے جمعے سے پہلے حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ آج سعودی عرب میں 14 ربیع الاول، ہمارے یہاں 12 ربیع الاول، بہر واللہ عالم۔ لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علماء نے جو اعلان کیا ہے ہم ان کے پیچھے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی اس میں تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، کسی اختلاف اگر وہ غلط کریں گے تو خود ذمہ دار ہیں، ان کی گردنوں پہ۔ میں نہیں سمجھتا کتنے بڑے بڑے اجل عالم سارے فرقوں کے مسالک کے موجود ہوں، وہ غلط فیصلہ کریں، کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس لیے آج ہمارے یہاں 12 ربیع الاول ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے 12 ربیع الاول۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودیہ میں جس طرح حافظ صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ 14 ربیع الاول ہے، تو ممکن ہے 2 دن کا فرق پڑ گیا۔ تو بہرحال یہ اسلامی مہینے کے میں اندر اندازے لگانے میں غلطی کی گنجائش ہے۔ کوئی ایسا کیلنڈر نہیں دنیا کے اندر کہ چاند کا، دیکھو نا جو چاند گزر گیا تو چند سالوں کا، تو جو جب سے یہ کیلنڈر آئے ہیں تو ہمیں حساب لگ سکتا ہے، لیکن اس دور میں تو نہیں لگ سکتا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، بس اتنی سی بات یاد رکھو کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، سوموار کا دن آپ کی ولادت کا دن ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے تو روزہ رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے اللہ نے کوئی دن خاص نہیں رکھا۔ جب سے آدمی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے آخری دن تک ہر دن اس کے لیے خاص ہے۔ اذان میں آپ کا نام اللہ اکبر، تکبیر میں آپ کا نام، ہر رکعت میں، اور ہر جس وقت آپ تسبیحات کرنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں تشہد کی حالت میں
بلکہ ہمارا تو ایمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی کوئی عبادت اس وقت تک کامیابی تک نہیں پہنچ سکتی جس دعا میں، جس عبادت میں ذکر مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس لیے خاص نہیں ہے، جب چاہو آپ پہ درود و سلام کثرت سے پڑھو، اللہ کا حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جمع کا صیغہ ہے، جس طرح نماز فرض ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، رمضان کے روزے فرض ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو پتہ یہ چلا درود و سلام پڑھنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ یہاں بھی اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجو۔ اب کیا ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پاس آئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو ہمیں درود کیا ہے؟ کیف، آپ کبھی حدیث کا مطالعہ کریں، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ جملہ ہے جو صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا۔ تو تمام احادیث کی کتابوں کے اندر بلوغ المرام سے لے کر بخاری شریف، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، وہ آنے والے خط کا دور ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، آپ خود بھی حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ہر حدیث کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں جو میں نے پکارے ہیں، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سارا درود شریف ہے، اگر پورا درود پڑھے تو اس سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آگے یہ جو آج کل ہم اجتماع امت ہے، علماء کا، محدثین کا، ائمہ کرام کا، اولیاء اللہ کا، وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں میں نے ایک دو جمعے پہلے بات کی تو بہت سے دوستوں نے مجھے جو ہے یہ بات کہی کہ ہماری زندگی گزر گئی، ہم اسی طرح ادھورا درود پڑھتے رہے۔ میں نے کہا نہیں، جو آپ نے درود سکھایا ہم اس کو مخفف کر سکتے ہیں، اس میں حرف میں کمی نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے جو سکھایا وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب جو مخفف ہے وہ میں نے کہا آپ دوست یہی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں اور بعض کتابوں میں بھی ایسے ہی نہیں۔ جب بھی آپ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، پھر وہ عمل ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس لیے اس بات میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، ہم ارادے سے نہیں کرتے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں توجہ نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمارے علم میں نہیں، نالج میں نہیں، ہم اسی طرح یاد کیے اس طرح پڑھتے رہے، نہیں، اب مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، جو آپ کا نام سن کے، آپ کا نام دیکھ کر، پڑھ کر آپ پہ درود و سلام نہیں بھیجتا، فرمایا وہ راغم انفہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلت کی سب سے نچلی حالت استغفر اللہ، جو آدمی آپ پہ درود و سلام نہیں پڑھتا۔ اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ ذرا بلند آواز سے پڑھا کریں تاکہ جس کے علم میں نہیں آپ سے سن کے وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض دوست کہتے ہیں یار پڑھو، نہیں، میں کہتا ہوں یہ بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ آپ جب تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیں گے تو سننے والا وہ بھی درود پڑھے گا کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا معنی عقیدت ہے، اس کا معنی محبت ہے، اسی کا معنی الفت ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آج ہمیں کہتے ہیں جی جو پیار نہیں نہ کرتا وہ یہ کام نہیں کرتا۔ اور پہلی بات ذہنوں میں محفوظ کر لو، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ سوموار کا دن ہے، عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر آپ کی ولادت والے دن عید ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کیوں رکھا؟
آج نسل در نسل لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کبھی کسی نے عید الفطر پہ روزہ رکھا ہے؟ عید الاضحیٰ پہ روزہ رکھا ہے؟ کیوں نہیں رکھا؟ کہ سب کو پتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید والے دن فرمایا روزہ نہیں رکھنا، اور سوموار والے دن آپ کیوں رکھتے تھے؟ اللہ اکبر، تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس لیے آپ کی ولادت سے بڑا کوئی انعام نہیں، آپ کی ولادت سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ ٹھیک ہے ماں باپ ہے، دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، اور سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تمام مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نعمتوں میں سردار نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ہمارے دل میں سب سے زیادہ، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ اگر پیار ہے، محبت ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ باقی محبتیں سب اس سے نیچے ہیں۔ ماں سے پیار ہے وہ بھی نیچے، باپ سے وہ بھی نیچے، اولاد ہے، جان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرمایا، کہنے لگے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ، یہ حدیث میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا شیشہ ہے۔ اور اسی جگہ محفل تبدیل نہیں ہوئی، حدیث تبدیل نہیں ہوئی، فرمانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک عمر کی جان سے بھی زیادہ پیار ہے تو آپ سے پیار ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اس حدیث سے مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارے دلوں کے اندر اگر جان کا جانی ہے نا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر آپ کی ولادت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ خود بتا رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے سارے مومنوں پہ، ایمان والوں پہ، ایمان والیوں پہ اللہ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ گمراہ تھے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ مشرک تھے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ لات کی پوجا کرتے تھے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ منات کی پوجا کرتے تھے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ ہبل کی پوجا کرتے تھے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے، استغفر اللہ۔ آپ کے آنے سے پہلے عورت کی تو تکریم نہیں تھی، زنا تھا، گندگی عام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے ساتھ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ اکبر، آپ کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ان کو قرآن کی تلاوت سناؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو حدیث سناؤ، ان کو حکمت و دانائی سکھاؤ۔ اور ساتھ اللہ ہی فرما رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ واضح گمراہی میں تھے، تو اس لیے آپ کی شان کو دنیا کائنات میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی کا معنی محبت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبت کا معنی کیا ہے؟ جس سے پیار ہو نا اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اور اللہ نے بھی کہہ دیا، اے میرے محبوب کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر یہ تو سونا نبی ہے، فرمایا پوری کائنات کا خالق و مالک، فرمایا اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو نا، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے دل لگانا چاہتے ہو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِي، فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو جو میری، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، اللہ بھی اس سے پیار کریں گے، اللہ کا محبوب بھی اس سے پیار کرے گا۔ تو یہ چیزیں کن میں نظر آئیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیا ان کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ امہات المومنین کے ان کا مہینہ۔ بعض مجھے دوست کہتے ہیں حافظ صاحب یہ نہ پوچھا کریں کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام، کوئی صحابیات آپ کی آل ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف جنتی نہیں ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرداری میں مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو اللہ جنت نصیب فرما دے۔ کیا ان کی زندگی میں ربیع الاول نہیں آیا؟ آگے آ جاؤ،
आइम्मा किराम, 4 इमाम है ना जिनको लोग मानते हैं। अच्छा, इस मसले में नहीं मानते। क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने की ज़िंदगी में नहीं आया? इमाम मालिक रहमतुल्लाह की ज़िंदगी में नहीं आया? इमाम शाफी रहमतुल्लाह की ज़िंदगी में नहीं आया? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, चलो ये तो दूर की बात है, करीब आ जाओ, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, क्या उनकी ज़िंदगी में नहीं आया? माया नाज किताब है उनकी, गुनियत तालिबीन, अब तो उसका तर्जमा भी हो चुका, हर आदमी पढ़ सकता है। उन्होंने तौहीद को कूजे में बंद कर दिया है। और ये अली हजवेरी रहमतुल्लाह, उनकी किताब कश्फुल महजूब को आप पढ़ लें, उसके अंदर आप मुताला कर लें तो पता ये चलता है कि ये काम जो है, इतने बड़े बड़े लोग जो गुजर गए हैं, हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि खुशी ज़रूर मनाओ, लेकिन उस तरीके से जिस तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ईद का मौका आता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कोई औरत बगैर पर्दे के ना आए, फरमाया कोई औरत खुशबू लगा के ना आए, फरमाया कोई औरत इस तरह ना आए कि उसका जिस्म नजर आए। जो ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए पाबंदियां लगाई, और मर्द के लिए भी कितने असूल हैं। खुशबू लगाए, गुस्ल करके आए, नया लिबास पहन के आए, तकबीरात पढ़ते आए, सारे मामला जो है ईद उल फितर ईद उल अज़हा के आज भी है। और इंशाअल्लाह रहमान मैं और आप इस दुनिया से चले भी जाए तो क़यामत तक के लिए लोग ईद उल फितर ईद उल अज़हा का दिन मनाते रहेंगे। तो इसलिए वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वो मोमन जिसके दिल में आका का नाम है, उसको इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। लेकिन बात वही आएगी, सुन्नत तरीके के मुताबिक आपकी वलादत बासआदत को खुशी से मनाना है, दुरूद और सलाम कसरत से पढ़े। नमाज नहीं पढ़ता था तो रबीउल अव्वल का महीना है ना, उसको आवाज़ देता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में आए थे, तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तू शराब पीता है, रबीउल अव्वल का महीना आ गया है, तुझे याद आया कि आपकी वलादत है, आपने शराब हराम किया, शराब को छोड़ दे। आपकी वलादत रबीउल अव्वल महीने में है, आपने फरमाया सूद हराम है, सूद छोड़ दे। आपने फरमाया ज़ना हराम है, ज़ना छोड़ दे। आपने फरमाया किसी को ज़बान और हाथ से तकलीफ नहीं देनी। आज फटाफट हमारी ज़बानें चलती हैं, फला काफर फला काफर। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। अपनी ज़बान को लगाम दो। अगर आप किसी को काफिर करार देते हो, मुमकिन है कि वो जन्नत में चला जाए, तो जहन्नम और दोज़ख में चला जाए। कोई किसी के अमाल के बारे में गवाही नहीं देगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इतना भी आगे ना बढ़ जाओ, किसी कलमा गो को काफिर कहना शुरू कर दो। और याद रखो, अगर किसी कलमा को आप काफिर कहते हैं, क़यामत वाले दिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जलील हो जाएंगे। दीन मोहब्बत का नाम है, दीन प्यार का नाम है, दीन सलामती का नाम है। इसलिए किसी के बारे में इतनी बड़ी बातें ना किया करो, अल्लाह के यहाँ मुजरम उठाया जाएगा। हाँ, अमाल में कुताही हो सकती है, अमाल में कमियां कुताहियां हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन इतने बड़े बड़े फतवे सादर ना करो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ पेश होना है तो क्या जवाब देकर जाओगे। और ये भी बात याद रखो, वो तो बात की बात है, इधर मलकुल मौत आना, कब्र में ही जिंदगी का आगाज हो जाना है, जो बरज़खी जिंदगी है। तो इसलिए ये माह मुबारक खुशी का महीना है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। कहते हैं जी अपने बच्चों की खुशियां नहीं मनाते, ये नहीं करते, वो नहीं। अल्लाह के बंदो, ये खुशियां उस खुशी के बराबर हो ही नहीं सकती। हमारे बच्चों की खुशियां, हमारी अपनी खुशियां, आका की खुशियां जो है उसके जर्रा बराबर भी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी बहुत बड़ी खुशी है, जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना। इसलिए इन चीज़ों को, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया ना सूरह कुल वल्लम लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिस तरह अल्लाह के साथ भी कोई शरीक नहीं ना, इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में भी कोई शरीक नहीं है। ये वह मिसाल है कि आप दुनिया के साथ मिसाल देते हो, अल्लाह की मिसाल भी दुनिया में नहीं दे सकते, आका की शान की मिसाल भी दुनिया में नहीं दे सकते कि आपकी शान इस तरह नहीं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह रब की ज़ात वाहदहु ज़ात ला शरीक है, इसी तरह आपका महबूब पैगम्बर जो हमारे दिल के जानी है, दिल की ठंडक है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान
مقام کی تشبیہ جو ہے پوری دنیا کائنات میں موجود نہیں کہ آپ کی شان اس جیسا ہے، آپ کا مقام اس جیسا ہے، آپ کا رتبہ اس جیسا ہے، آپ کا درجہ اس طرح ہے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ آپ کی شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، جس کو رب کہہ دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا کائنات میں جو مرضی کر لے، آپ کے مقام کو، آپ کے رتبے کو، آپ کی شان کو، آپ کے وہ جو مقام ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ میرے سبق کا آغازیہ تھا، سیرت کے پہلو کو آج سے ہم شروع کریں۔ اللہ نے فرمایا یہ احسان ہے، یہ نعمت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اندر، آپ کے اندر اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اس مہینے کی برکت، آپ کی ولادت کی وجہ سے ہی ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم یہ کام غلط کرتے ہیں۔ آج سے اللہ کے حضور توبہ کر لیں، درود و سلام کثرت سے پڑھو، چاہے یہ مہینہ ہو جب تک میری اور آپ کی زندگی کے آخری سانس ہے، آخری سانس تک اللہ مجھے اور آپ کو درود و سلام کثرت سے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والے دن آپ کی شفاعت بھی نصیب ہو، آپ کا زیارت اور دیدار بھی نصیب ہو، اور سب سے بڑی بات حوض کوثر کا پانی اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے مجھے اور آپ کو پلا دے تو کتنا وہ بہترین موقع ہوگا۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے اللہ مجھے اور آپ کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس سے بڑا انعام اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا ہے کہ کل قیامت والے دن آدم علیہ السلام کی امت میں نہیں اٹھائے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے نہیں اٹھائے جائیں گے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں اٹھائے جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں نہیں اٹھائے جائیں گے، یا دیگر جتنے بھی انبیاء رسول ہیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ قیامت والے دن میدان معاشر میں 120 صفحے ہوگی میدان معاشر کی، اور اس میں 80 صفحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی صفحے ہوگی۔ اے اللہ ان 80 صفحوں میں ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اللہ شمار کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی وہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کرو، درود و سلام پڑھو، جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں اس کو دور کرو۔ نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھنی شروع کر دے، درود نہیں پڑھتا درود پڑھنا شروع کر دے، صدقہ خیرات نہیں کرتا صدقہ خیرات کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین جو سنایا اللہ مجھے اور آپ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اسی طرح سیرت طیبہ کا پہلو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ ایک دو بات مسئلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہم عید مناتے ہیں منع کہاں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلط چیزیں تھیں
وہ منع کر دی، اگر یہ غلط ہے تو آپ اس وقت منع کر دیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، تو پیش آئے تو منع کی بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ دلیل دینا کہ منع کہاں ہے، کہتے ہیں جی آپ دلیل دیں منع کہاں ہے، تو اس طرح تو پھر معاملے سارے دین کے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مثلا مغرب کی نماز ہے، کتنی رکھتے ہیں؟ 3 ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 پڑھ لے، ہم اسے کہیں بھائی 3 پڑھ، تو وہ کہے گا کہاں منع ہے 4 پڑھنے، تو پھر یہ بہت بڑا چیپٹر کھل جائے گا۔ خدا را ایسی باتیں نہ کرو جس سے دین کی اصل شکل جو ہے ہماری نسل سے دور ہو جائے۔ یعنی یہ بات کرنی بڑی آسان ہے کہ جی منع کہاں ہے، اس کی دلیل دو۔ اللہ کے بندو، پہلی بات تو اگر یہ دروازہ، جس طرح میں نے ایک مثال دی، اس طرح بہت سی مثالیں ہیں کہ اگر یہ جو میں نے آپ کو مغرب کی نماز کی تشبیہ دی، اس طرح رکعت کے اندر ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 ہیں۔ اگر کوئی آدمی 4 کر لے تو آپ اسے کہیں بھائی کیوں پڑھتا ہے، تو کہے گا منع کہاں ہے۔ یہ ایک میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آ جائے، یہ جو میڈیا کے اندر پرچار کر رہے ہیں جی منع کہاں ہے۔ تو اگر کوئی 4 رکعت مغرب کی نماز پڑھ لے تو آپ اس کو کہیں بھائی 3 رکعت ہے، تو آپ کو پھر وہ بھی یہی کہے گا منع کہاں ہے۔ تو یہ بات پہ بہت بڑا چیپٹر کھل جائے گا۔ خدا را ایسی باتیں نہ کرو جس سے ہمارے دین کی جو اصل شکل ہے وہ غیر مسلموں کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ بات بھائی پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آج کل کیک کاٹے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ہوتا ہے اور روزہ مبارک بھی ہوتا ہے اور بیت اللہ کی تصویر بھی ہوتی ہے، پھر اس کو درمیان سے چھری سے تو یہ بات تو ہر مسلمان کو سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کے گھر کی محبت ہے، روزے مبارک پہ ہم جاتے ہیں، آپ کے نام مبارک کوئی جلا لے، کوئی کام کر لے تو آپ کتنے معاملات پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیک کے اوپر اس طرح کی چیزیں بنا تو ویسے ہی بے ادبی۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے، میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بات یہی ہے کہ آپ کی ولادت و سعادت سے بڑی کوئی خوشی نہیں اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شیخ اجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہے، دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی ہفتے سوموار والے دن ہمارے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد عباس انجم صاحب قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے حکم پہ راضی ہیں، امر ربی ہے، جو بھی آیا اس نے جانا ہے۔ باہر بڑی خوبصورت اور بھرپور نیکیوں والی زندگی گزاری، بہت زیادہ ان کے شاگرد بھی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اے اللہ جن قبر میں وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کے شاگردوں کو، ان کے مقتدیوں کو، ان کے جو اولاد ہے اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور اصالہ ثواب بنا۔ جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے رشتہ دار، علماء، دوست، احباب اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ بھائی جہانگیر ہے، اس کے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنیں وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل، انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو بعد نماز مغرب بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد موسیٰ صاحب انشاءاللہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم اکبر۔ سبحان اللہ۔